یمنی دارالحکومت صنعا کا کچھ علاقہ حوثی باغیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ تصاویر مقامی یمنی چینل کی ہیں، جن کے مطابق یہاں سعودی جیٹ طیاروں کی بمباری کے بعد سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ بمباری باغیوں کے شہر کے بقیہ حصوں پر قبضے کے خدشے کے پیش نظر کی گئی۔ یمنی حکومت نے باغیوں کے شہر میں پیش قدمی دیکھ کر ہمسایہ عرب ممالک سے فوجی کارروائی کی اپیل کی تھی۔ سعودی بادشاہ نے یمن میں فوجی کارروائی شروع کی ہے اور اس کا مقصد صدر ہادی کی حکومت کا دفاع کرنا اور ملک کو حوثی ملیشیا کے قبضے سے بچانا ہے۔ ہمیں اس آپریشن میں 10 سے زائد ممالک کا فوجی تعاون حاصل ہے جو کہ یمن کو حوثی قبائل کے ہاتھ لگنے سے بچائیں گے۔ سعودی سرکاری ٹی وی کے مطابق سعودی عرب نے یمن میں باغیوں کے خلاف کارروائی کے لیے 100 جنگی جہاز فراہم کیے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ سعودی فوجی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ باغیوں نے گزشتہ ماہ دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد صدر ہادی نے ساحلی شہر ایڈن میں جا کر پناہ لی۔ بعد ازاں باغیوں نے ایڈن ایئرپورٹ پر بھی قبضہ کر لیا، تاہم یمنی فوج نے حالیہ دنوں میں دوبارہ اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حوثی باغیوں کی برق رفتار پیش قدمی دیکھ کر یمنی حکومت کو لگا کہ صورتحال ان کے ہاتھ سے باہر ہو رہی ہے، اور انہوں نے ہمسایہ ممالک سے فوجی کارروائی میں مدد کی اپیل کی۔ دوسری طرف بدھ کے روز صدر ہادی ایڈن میں واقع اپنے محل سے فرار ہو گئے، اور اب تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق وہ ملک چھوڑ چکے ہیں، تاہم ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں ہی ہیں اور باغیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ یمن میں حوثی شیعہ باغیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے یمن میں سعودی عرب کے آپریشن کی حمایت کی ہے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب کو یمن کے حوثی قبائل کے خلاف مراکش، مصر اور سوڈان کی حمایت بھی حاصل ہے، اور یہ ممالک ضرورت پڑنے پر جنگ میں عملی طور پر بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔